امراؤ جان ادا ایپیسوڈ نمبر 26۔ اسی لیے مردوں کی محبت کسی قدر سریع الزوال اور عورتوں کی محبت اسیر الزوال ہوتی ہے، مگر حسن معاشرت سے ان امور میں ایک خاص قسم کا اعتدال پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ دونوں یا کم از کم ایک کو سمجھ ہو۔ واقعی مرد اس باب میں سریع الاعتقاد ہوتے ہیں اور عورتیں انتہا کی شکی۔ مرد پر عورت کا جادو بہت جلد چل جاتا ہے، مگر عورت پر حب کا عمل مشکل سے کارگر ہوتا ہے۔ میرے نزدیک یہ نقص فطرت کی طرف سے ہے، اس لیے کہ عورتیں ضعیف القوی، ان کو بعض وصف ایسے دیے گئے ہیں جس سے یہ کمی پوری ہو جائے۔ من جملہ ان اوصاف کے ایک وصف یہ بھی ہے، بلکہ میں کہہ سکتی ہوں شاید یہی ایک وصف ہے۔ اس کی مثال جانوروں میں بھی مل سکتی ہے۔ اکثر ضعیف جانوروں میں بھی یہ ہیلا گری کا مادہ ہے۔ اکثر مرد یہ کہیں گے کہ عورتیں حسین ہوتی ہیں، میں اس کی قائل نہیں۔ در حقیقت نہ مرد ہی بجائے خود حسین ہے، نہ عورت، بلکہ ہر ایک کو ایسا حسن عنایت ہوا ہے جو دوسرے کو اچھا معلوم ہو۔ یوں تو مرد عورت جس کا ناک نقشہ اچھا ہوتا ہے سب اسے پسند کرتے ہیں، مگر اصل قدردان مرد کے حسن کی عورت اور عورت کے حسن کا مرد ہے۔ ایک خوبصورت عورت دوسری خوبصورت عورت کے سامنے اس خوش رنگ پھول سے زیادہ نہیں ہے جس میں خوشبو نہ ہو، اور ایک بدصورت مرد بھی خوبصورت عورت کی رائے میں خوشبودار پھول کی طرح دل پسند ہے، اگرچہ اس کی شکل اور رنگت میں کوئی ندرت نہ ہو۔ محبت کے باب میں غلطی صرف ایک ہی سے نہیں ہوتی، بلکہ دونوں اس باریکی کو نہیں سمجھتے۔ ان دونوں محبتوں کی اصلیت میں فرق ہے۔ جس نگاہ سے مرد عورتوں کو دیکھتے ہیں اس نگاہ سے عورت مرد کو دیکھتی ہی نہیں۔ عورتوں کی محبت کرنے کا اندازہ ان مردوں میں ایک حد تک پایا جاتا ہے جو کسی مالدار عورت کے دامن دولت سے وابستہ ہے، یا جس کا سن بہت کم ہے مگر کوئی سن رسیدہ عورت ان کو چاہنے لگی۔ اس میں شک نہیں کہ عورتیں جوان مرد سے بنسبت بڈھوں کے زیادہ محبت رکھتی ہیں، مگر اس کی وجہ بھی محض حسن و جمال نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ عورت ضعیف القوی ہے، اس لیے وہ ہر حالت میں اپنے حمایتی کو بہت دوست رکھتی ہے تاکہ وقت ضرورت اس کو خطرے سے بچا سکے۔ پس جوان سے بنسبت بڈھے کے زیادہ توقع ہے، اور حسن و جمال اس خوبی کے ساتھ مل کر اس کے وصف کو رونق دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرد کی محبت میں صرف لذت حاصل کرنا مقصود ہے، اور عورت کی محبت میں الم سے محفوظ رہنا اور لذت دونوں غرض شامل ہیں۔ چونکہ یہ مشہور ہے کہ محبت بے غرض ہونا چاہیے اور عورت کی محبت میں اس کا زیادہ لگاؤ ہے، لہٰذا وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ شاید یہ کوئی کہے کہ جو امور میں نے اس موقع پر بیان کیے ہیں اس میں اکثر باتوں کا امتیاز نہ مردوں کو ہوتا ہے نہ عورتوں کو، تو میں اسے تسلیم کر لوں گی اور یہ کہوں گی کہ یہ باتیں اصل فطرت سے مرد عورت کے خمیر میں داخل ہیں، کچھ ضرورت نہیں ہے کہ انہیں اس کا شعور بھی ہو۔ میں نے عمر بھر کے تجربے کے بعد یہ امور دریافت کیے ہیں، اور میرے ساتھ جو شخص اس پر غور کرے گا وہ اسے سمجھ سکتا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ اکثر عورتیں اور ناخواندہ مرد بھی ایسی باتوں پر غور نہیں کرتے، اسی لیے ان کو اپنے زمانہ زندگی میں بہت سی بک بک جھک جھک کرنا پڑتی ہے۔ میرے خیال میں مرد و عورت دونوں اپنے اپنے رتبے اور اغراض کو سمجھ لیں تو ان میں ہرگز ملال نہ ہو، بہت سی آفتیں ٹل جائیں اور بہت سے دکھ دور ہو جائیں۔ مگر ایک مشکل ہے کہ جب کسی کو کسی بات کی فہمائش کی جائے تو اکثر یہی جواب ملتا ہے،
اوہو جی، جو تقدیر میں ہوگا ہو رہے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں نہ روکو، ہمارے کیے کچھ نہیں ہوتا، یعنی ہماری بدکاریوں کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہوگا تقدیر سے ہوگا، جو نتیجہ نکلے گا وہ معاذ اللہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ یہ لغو گفتگو اگلے زمانے میں کسی قدر بامانی بھی تھی، کیونکہ اس زمانے میں اتفاق سے گھڑی بھر میں کچھ کا کچھ ہو جایا کرتا تھا۔ اس پر مجھے شاہی زمانے کی ایک نقل یاد آئی ہے۔ زمانہ شاہی میں انقلاب کا ثبوت اکثر ملتا رہتا تھا، لوگوں کی حالتوں میں دفتن تغیر ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، ایک سپاہی نہایت ہی شکستہ حال موتی محل کے پھاٹک کے پاس چبوترے پر پڑا سو رہا تھا۔ قضائے کار نماز صبح کے بعد ٹہلتے ہوئے بادشاہ ادھر آ نکلے۔ اتفاقاً اس وقت کوئی ساتھ نہ تھا، معلوم نہیں کیا جی میں آیا، آپ نے اسے جگا دیا۔ وہ سپاہی یوں ہی نیند سے آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، جہاں پناہ پر نگاہ پڑی، پہلے تو گھبرا گیا، مگر پھر ایک ہی مرتبہ سنبھل کے اپنی حالت کو دیکھا، فوراً تلوار نظر کی۔ بادشاہ نے نظر قبول کر لی، زنگ آلودہ تلوار تھی، میان سے بدقت نکلی۔ پھر دیکھ بھال کے اس تلوار کی تعریف کی اور میان میں کر کے اپنی کمر میں لگا دی۔ خود جو ولایتی باندھے ہوئے تھے، جس کا طلائی قبضہ تھا، میں کمر مرصع اس کو حوالے کی۔ اسی موقع پر حضور عالم خطاب علی نقی خاں وزیر اودھ آ گئے۔ جہاں پناہ نے اس جوان اور اس تلوار کی تعریف کی۔ بادشاہ: دیکھنا بھائی، کیا سجیلا جوان ہے، اور تلوار بھی اس کے پاس کیا ہی عمدہ تھی۔ کمر سے تلوار کھول کے، یہ دیکھو۔ وزیر: قبلہ عالم سبحان اللہ، مگر حضور سا جوہر شناس اور قدردان بھی تو ہو، جب ایسے لوگ اور ایسی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں۔ بادشاہ: مگر دیکھنا بھائی، میری تلوار بھی کچھ ایسی بدزیب نہیں ہے۔ وزیر: ذل سبحانی کی تلوار اور بدزیب؟ بادشاہ: مگر اس کا لباس اس تلوار کے مناسب نہیں ہے۔ اس اشنا میں اور مصاحب ملازم شاہی چوبدار خاص بردار آ گئے، اچھا خاصا مجمع ہو گیا۔ وزیر: درست ارشاد ہوا۔ بادشاہ: اچھا ہمارے کپڑے تو اسے پہنا کے دیکھے جائیں۔ اس اشارے کے پاتے ہی لوگ دوڑے، لباس کی کشتیاں ہاتھوں ہاتھ آ گئیں۔ بادشاہ نے ملبوس خاص جو اس وقت پہنے ہوئے تھے، میں مالائے مروارید اور جوڑے نورتن مرصع کار، اسے عنایت کی۔ آپ اور کپڑے زیب تن کیے۔ جب وہ کپڑے پہن چکا، بادشاہ: ہاں اب دیکھو۔ وزیر: واقعی صورت ہی اور ہو گئی۔ مصاحبین اور حضار بھی تعریفیں کرنے لگے۔ بادشاہ تھوڑی دیر یہاں ٹھہرے، اب سواری آ گئی تھی، سوار ہو کے ہوا کھانے چلے گئے۔ سپاہی خوش خوش گھر آیا، جوہری مہاجن دلال گویا ساتھ ہی لگے ہوئے تھے، اسباب آنکا گیا، سب 50-60 ہزار روپے کی مالیت تھی۔ سپاہی کا حال سنیے، کہیں نجیبوں کی پلٹن میں 3 روپے کا اسم تھا۔ رات کو گھر میں کھانے پر بیوی سے تکرار ہوئی، آپ خفا ہو کے گھر سے نکل گئے۔ رات بھر خدا جانے کہاں کہاں مارے مارے پھرے، صبح ہوتے موتی محل کے پاس تھک کے بیٹھ گئے، نیند آ گئی۔ صبح کو تالائے بیدار نے جگایا تو یہ کرشمہ نظر آیا، دم بھر میں محتاج سے غنی کر دیا۔ اس طرح کے واقعات شاہی میں اکثر ہوا کرتے تھے، اور ایسے ہی زمانے میں ان کا ہونا ممکن ہے، جبکہ عنان حکومت ایک شخص کے ہاتھ میں ہو اور وہ کسی قاعدے اور قانون کا پابند نہ ہو، ملک کو اپنی ملک اور خزانے کو اپنا مال سمجھے۔ انگریزی عملداری میں ان فضول خرچیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کی بے انصافی سمجھی جاتی ہے کہ کسی شخص کو بلا وجہ، بلا استحقاق ایک رقم کثیر دے دی جائے۔ ایسی سلطنت جس میں بادشاہ سے لے کر ایک فقیر تک قانون کے پابند ہیں، اگر استحقاق کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ہرگز کام نہ چلے۔ اس زمانے میں تقدیر کا زور نہیں چلتا،
جو کچھ ہوتا ہے تدبیر سے ہوتا ہے۔ نواب چھٹن صاحب کا حال سنیے۔ اشنائے سوانح عمری میں ان کا بقیہ ذکر فروگزاشت ہو گیا تھا۔ در حقیقت آپ دریا ڈوبنے گئے تھے، اس ارادے سے غوطہ لگایا کہ اب نہ ابھریں گے۔ مگر جان بہت پیاری چیز ہوتی ہے۔ جب دیر تک پانی کے نیچے رہے دم گھبرانے لگا، جی میں آیا اب کی ابھر کر پھر سانس لے لیں۔ ابھرے پانی کی سطح پر آ کر بلا قصد ہاتھ پاؤں چلنے لگے، پھر مرنے کو جی چاہا، پھر غوطہ مارا، پھر وہی حال ہوا۔ اسی طرح کئی غوطے لگائے مگر ڈوبتے نہ بن پڑا۔ آخر اسی کوشش میں بہتے بہاتے چھتر منزل تک پہنچ گئے۔ اتفاقاً اس وقت مرزا ولی عہد بہادر مرحوم میں اپنے چند مصاحبوں کے بجرے پر سوار ہو کر سیر کو نکلے تھے۔ ان کی نظر جو پڑی سمجھے کوئی شخص ڈوب رہا ہے، ملاحوں کو حکم دیا جلدی نکالو۔ انہوں نے چھڑانے کی بہت کوشش کی، وہ لوگ سمجھے تھے گھبرا گئے ہیں، آخر زبردستی کنارے پر لے آئے۔ مرزا ولی عہد نے اپنے سامنے طلب کیا۔ احوال پرسی کے بعد معلوم ہوا کہ رئیس زادے ہیں۔ کپڑے مرہمت ہوئے، ہمراہ کوٹھی میں لیے چلے گئے۔ چھٹن صاحب ایک تو خوش رو جوان، دوسرے ادب قاعدے سے واقف، علم مجلس سے آگاہ، کسی قدر خواندہ بھی تھے، طبیعت میں مذاق بھی تھا، غرض کے ہر طرح شہزادے کی صحبت کے لائق تھے۔ فوراً مصاحبوں میں اسم ہو گیا، بیش قرار مشاہرہ ہوا، اخراجات ضروری کے لیے کچھ مد پیشگی میں مل گیا۔ نوکر چاکر سوار سب سرکار سے مرحمت ہوا۔ لیجئے پھر کیا تھا، پہلے سے زیادہ ٹھاٹھ ہو گئے۔ اب جو چوک میں نکلے تو جلوس ہی اور تھا۔ ہاتھی پر سوار ہیں، 50 خاص بردار آگے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ بسم اللہ نے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پہلے تو یقین نہ آیا، کہیں میاں مخدوم بخش بھی پیچھے پیچھے چلے آتے تھے۔ ان کو اشارے سے بلا لیا، مفصل حال معلوم ہوا۔ اس کے بعد چچا نے بھی میل کر لیا، شادی بھی ہو گئی۔ شادی میں ہم لوگ بھی بلائے گئے تھے۔ خانم کو بہت عمدہ دوشالہ رومال دیا گیا، مگر اس دن سے نہ کبھی ہمارے مکان پر آئے نہ بسم اللہ سے رسم رکھا۔ خانم اور چال چلی تھی، بننا پڑی، الٹی ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ شاہی میں اس قسم کے کرشمے نظر آ جاتے تھے۔ بھلا انگریزی حکومت میں یہ کہاں، وہ دن گئے، خلیل خاں فاختہ اڑ گئے، خلیل خاں فاختہ اڑا گئے۔ سنتے چلے آئے ہیں کہ دولت اندھی ہے، مگر اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی حکومت سے اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اب اسے لائق اور نالائق کا خیال ہو گیا ہے۔ شاہی عملداری میں جاہل ناخواندہ جو الف کے نام سے لٹھا نہیں جانتے تھے، بڑے بڑے عہدوں پر نوکر تھے۔ میں کہتی ہوں ان سے کام کیوں کر چلتا ہوگا۔ اور تو اور موئے خواجہ سراؤں کے پاس پلٹنے اور رسالے تھے۔ بھلا انصاف کیجئے، ہنسنے کی بات ہے یا نہیں؟ غرض کے تقدیر کا دورے دورہ گیا اور تدبیر کا عہد حکومت آیا۔ اب جوہر ذاتی پوچھا جاتا ہے، اور جوہر ذاتی کی دلالہ شہرت ہے۔ آپ لکھے پڑھے لائق فائق ہوں، مگر جب آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ تقدیر اور تدبیر کے مسئلے میں بہت دن چکر میں رہی۔ آخر معلوم ہوا کہ جن معنوں میں لوگ اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں وہ بالکل دھوکہ ہے۔ اگر اس سے یہ مراد ہے کہ خدا کو ہمارے سب باتوں کا علم ازل سے ہے تو اس میں کچھ شک نہیں، وہ کافر ہے جس کو اس کا اعتقاد نہ ہو۔ مگر لوگ تو معاذ اللہ اپنے تمام افعال ناشائستہ کے برے نتائج کو تقدیر کی طرف نسبت دیا کرتے ہیں۔ اس سے خدا کی قدرت پر الزام آتا ہے، یہ بالکل کفر ہے۔ افسوس جن باتوں کو میں اب سمجھی، اگر پہلے ہی سمجھ گئی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، مگر نہ کوئی سمجھانے والا تھا اور نہ خود اتنا تجربہ تھا کہ آپ ہی سمجھ لیتی۔ مولوی صاحب نے جو 2 حرف پڑھا دیے تھے وہ میرے بہت کام آئے، خدا ان کے درجات اعلیٰ کرے۔
اس زمانے میں مجھے اس کی قدر نہ تھی۔ تن آسانی اور آرام طلبی کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ علاوہ اس کے قدردان اس قدر تھے کہ کسی وقت فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ جب وہ دن آئے کہ قدردان ایک ایک کر کے کھسکنے لگے تو ذرا مجھے مہلت ملی۔ اس زمانے میں کتب بینی کا شوق بڑھا کیونکہ سوائے اس کے اب کوئی شغل نہ رہا تھا۔ میں سچ کہتی ہوں کہ اگر یہ شوق نہ ہوتا تو اب تک میں زندہ نہ رہتی۔ جوانی کے ماتم اور اگلے قدردانوں کے غم میں کب کا خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ کچھ دنوں تو میں قصے کہانی کی کتابوں سے دل بہلایا کی۔ ایک دن پرانی کتابیں دھوپ دینے کے لیے نکالی۔ ان میں وہ گلستان بھی نکلی جو مولوی صاحب سے پڑھی تھی۔ ادھر ادھر سے ورق الٹ پلٹ کے پڑھنے لگی۔ پہلے تو مجھے نفرت سی ہو گئی تھی۔ ایک تو اس لیے کہ تعلیم کا ابتدائی زمانہ تھا، عبارت مشکل معلوم ہوتی تھی۔ دوسرے تجربہ نہ تھا، اس لیے کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب جو پڑھا تو وہ دقتیں دور ہو چکی تھیں۔ خوب ہی دل لگا کے میں نے شروع سے آخر تک کئی مرتبہ پڑھا۔ فقرہ فقرہ دل میں اترتا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک صاحب سے اخلاق ناصری کی تعریف سن کے اس کے پڑھنے کا شوق ہوا۔ انہی سے ایک نسخہ منگوا کے پڑھا۔ واقعی اس کتاب کے مطالب بھی مشکل ہیں اور عربی لفظیں کثرت سے ہیں، اس لیے اس کے سمجھنے میں بہت دقت ہوئی، مگر تھوڑا تھوڑا پڑھ کے بہت دنوں میں کتاب کو ختم کیا۔ پھر دانش نامہ غیاث منصور نول کشور کے مطبع میں چھپا، اسے پڑھا۔ پھر ایک مرتبہ صغرا کبرا کو بجائے خود مطالعہ کیا اور جو نہ سمجھ میں آیا اسے پوچھ لیا۔ ان کتابوں کے پڑھنے سے مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے دنیا کے بھید مجھ پر کھلتے جاتے ہیں۔ ہر بات کی سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد میں نے بہت سی کتابیں اس قسم کی اردو فارسی بجائے خود پڑھیں۔ اس سے طبیعت کو جلا ہوتی گئی۔ قصائد انوری و خاقانی جستا جستا پڑھے، مگر جھوٹی خوشامد کی باتوں میں اب میرا دل نہ لگتا تھا، اس لیے ان کو بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ فی الحال کئی اخبار بھی میرے پاس آتے ہیں، انہیں دیکھا کرتی ہوں۔ ان سے دنیا بھر کا حال معلوم ہوتا رہتا ہے۔ کفایت شیاری کی وجہ سے میرے پاس اب بھی اس قدر اندوختہ ہے کہ اپنی زندگی بسر کر لے جاؤں گی، وہاں کا اللہ مالک ہے۔ میں بہت دن ہوئے سچے دل سے توبہ کر چکی ہوں اور حت الوسع روزہ نماز کی پابند ہوں۔ رہتی رنڈی کی طرح ہوں، خدا چاہے مارے چاہے جلائے، مجھ سے پردے میں گھٹ کے تو نہ بیٹھا جائے گا۔ مگر پردہ بالیوں کے لیے دل سے دعا گو ہوں، خدا ان کا راز سہاگ قائم رکھے اور رہتی دنیا تک ان کا پردہ رہے۔ اس موقع پر میں اپنی ہم پیشہ عورتوں کی طرف مخاطب ہو کے ایک نصیحت کرتی ہوں، چاہیے کہ وہ اپنے دل پر نقش کر لیں۔ اے بیوقوف رنڈی، کبھی اس بھلاوے میں نہ آنا کہ کوئی تجھ کو سچے دل سے چاہے گا۔ تیرا آشنا جو تجھ پر جان دیتا ہے 4 دن کے بعد چلتا پھرتا نظر آئے گا۔ وہ تجھ سے ہرگز نباہ نہیں کر سکتا اور نہ تو اس کے لائق ہے۔ سچی چاہت کا مزہ اسی نیک بخت کا حق ہے جو ایک کا منہ دیکھ کے دوسرے کا منہ کبھی نہیں دیکھتی۔ تجھ جیسی بازاری شفتل کو یہ نعمت خدا نہیں دے سکتا۔ خیر، میری تو جیسی گزارنا تھی گزر گئی، اب میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ جے دن دنیا کی ہوا کھانا ہے کھاتی ہوں۔ میں نے اپنے دل کو باہر طور سمجھا لیا ہے اور میری کل آرزویں پوری ہو چکی ہیں۔ اب کسی بات کی تمنا نہیں رہی، اگرچہ یہ آرزو کم وقت وہ بلا ہے کہ مرتے دم تک دل سے نہیں نکلتی۔ مجھے امید ہے کہ میری سوانح عمری سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ اب میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتی ہوں اور سب سے امید دعا ہوں۔ مرنے کے دن قریب ہیں شاید کہ اے حیات، تجھ سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی۔ تمام شد۔